الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دین کا ایک بنیادی حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں ایک رکن زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے علاوہ انسان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے کفارات رکھے۔ اس غلطی کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس گناہ کو مٹانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کفارہ ادا کرو۔ مثلا زہار ہے، قسم توڑ دی، یا رمضان کا روزہ توڑ دیا، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو کھانا کھلانا یہ کفارہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ سورہ البلد، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ انسان کو 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بخشے؟ اور کیا ہم نے انسان کو 2 نمایاں واضح راستے نہیں دکھا دیے؟ ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے۔ کیا ہم نے کھلے راستے انسان کو نہیں دکھا دیے؟ انسان کو ہدایت دینے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو یہ انسان اس دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا؟ ہمت کر کے اس گھاٹی پر کیوں نہ چڑھا؟ آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا، بلند و بالا پہاڑ ہیں، اب انہیں عبور کرنے کے لیے گھاٹیاں ہوتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے چٹان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ العقبہ یہ گھاٹی بھی ہے، العقبہ چٹان بھی ہے۔ تو فرمایا کہ 2 راستے تھے، ایک راستہ جو بلندی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس راستے میں اپنے نفس سے جنگ کرنا پڑتی ہے، شیطان کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی ہے، وہ دشوار گزار ہے۔ اور یہ خیر کا راستہ ہے، بلندی کا راستہ ہے، جو انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ نشیب کا راستہ ہے، جس پر چلنا بہت آسان ہے،
لیکن اس کا انجام کھڈے ہیں، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ چلنے میں بہت آسان لیکن انجام میں بہت برا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ انسان جس کو ہم نے دیکھنے کی، بولنے کی اور عقلی قوتیں عطا فرمائی تھیں، اس نے ہمت کیوں نہیں کی؟ اس دشوار گزار گھاٹی سے کیوں نہ گزرا اور اس چٹان پر نفس و شیطان کی سے جنگ کرنے کے لیے اس چٹان کا سہارا اس نے کیوں نہ لیا؟ پھر خود ہی سوال فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو کہ وہ عقبہ کیا ہے، وہ چٹان کیا ہے، وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے کہ جس سے اگر تم گزرو گے تو تمہیں بلند مقام عطا کرے گی۔ کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ فک رقبہ، وہ گھاٹی اور وہ چٹان کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرنا ہے، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یہ ہے وہ گھاٹی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی فاقے کے دن میں قریبی یتیم کو، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، کسی کی گردن غلامی سے چھڑانا، ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اسے آزاد کروا دینا، اس کی کسی طرح سے سپورٹ کرنا، اور لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، مہنگائی میں پس رہے ہیں، تو تلاش کرنا، ڈھونڈنا کہ میں کس کی مدد کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا، یتیمن ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین، اس کا خیال رکھنا، اور پھر دیکھنا کہ کون غریب ہے جو مٹی میں مل رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جا کر اس کی مدد کرنا۔ یہ وہ گھاٹی ہے جو انسان کو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے، یہ وہ چٹان ہے جو انسان کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اور اسے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، سوال فرمایا آپ میں کون ہے کہ جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہو؟ ایک مال اپنے پاس ہے اور ہمارے پاس نہ رہے، ہم دنیا سے چلے جائیں، وہ وارث کو مل رہا ہے، تو کون ہے جو وارث کا مال اپنے مال سے بہتر اور عزیز سمجھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر شخص کو اپنا مال جسے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں خرچ کر سکے وہی اس کو زیادہ پیارا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اس کا مال وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو اس دنیا میں چھوڑ گیا اور خود قبر میں چلا گیا۔ اپنا مال وہی ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں خرچ کر کے آخرت بینک میں جمع کروا دیتا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہم، جنہیں زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ جب کوئی سائل آتا فرماتے مرحبا بمن یحمل زادی الی الآخرہ، خوش آمدید اس شخص کو، خوش آمدید کہ جو میرا سامان اٹھا کر آخرت میں لے جا رہا ہے۔ میں اپنا آخرت کا سامان کہاں کیسے اٹھا کے لے جاتا،
تو میرا بڑا ہی معاون ہے، میرا مددگار ہے، میرا یاور ہے کہ جو چیزیں آخرت میں مجھے کام آنے والی ہیں تو اٹھا کر آخرت میں لے جا رہا ہے، تو اسے مرحبا کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، ان میں 2 فرشتے اس ڈیوٹی پر مامور ہیں، صبح اترتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو دے سکتا ہے پھر نہیں دیتا، کنجوسی کرتا ہے اس کے مال سے برکت اٹھا لے۔ سوچئے کہ فرشتے جس کے لیے برکت کی دعا کریں اور یا وہ کتنا خوش نصیب، اور جس کے لیے بے برکتی کی دعا کر دیں وہ کتنا بد نصیب۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے خرچ کر دیا ہمیں کچھ نہیں ملا، فرشتوں کی دعائیں اس خرچ کرنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور برکت اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حصی مثال سے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ آئے روز کا ہمارا مشاہدہ ہے، ایک دانہ بویا جاتا ہے، وہ دانہ پھوٹتا ہے اور اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 700 دانوں میں بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ انسان فرض کیجئے کہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، جب وہ صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ 1 روپیہ نہیں بلکہ 700 روپے کے برابر اجر پاتا ہے، اور 700 تک محدود نہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، بیج جتنا اچھا ہوتا ہے پھل اتنا ہی اچھا آتا ہے، جتنا اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص حلال کمائی سے، یہ شرط لگائی کہ حلال کمائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ناپاک کو، حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ تو جو شخص حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس بات کی قید نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں خرچ کرے تو میں قبول کروں گا۔ اللہ تو دیکھتا ہے کہ کس خلوص سے میری بارگاہ میں اس نے نذرانہ پیش کیا، میری راہ میں میرے بندوں پر خرچ کیا۔ اگر کوئی شخص زیادہ نہیں کر سکتا، 1 کھجور ہی کر سکتا ہے اور وہ اس نے صدقہ کر دی، تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، یعنی بڑی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور پھر اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ اب وہ اس کی 1 کھجور کس طرح سے اس صدقہ، جس کو صدقہ دیا گیا ہے، اس کے استعمال میں آئی، اس سے کسی اور کو فائدہ پہنچا، اس طرح اس کی یہ کھجور، یہ صدقہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس طرح بڑھتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی شخص اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے سنبھالتا ہے، ایک دن قد آور گھوڑا بن جاتا ہے،
اور اس کو کتنی مشکلوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ہمیں بتایا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو دیکھو جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جو لوگ تقوی سے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ آخرت میں جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ایسے باغات میں جہاں چشمے ابل رہے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، رب جو عطا کرے گا اسے بڑی خوش دلی سے لے رہے ہوں گے۔ یہ صلہ کس لیے مل رہا ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس سے پہلے نیکی کی زندگی بسر کر رہے تھے، نیک کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ نیک کام کیا تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم سوتے تھے، غفلت کی راتیں نہیں ہوتی تھیں، راتوں کو کم سوتے تھے، اور وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو سو کم رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب وقت سحر آتا ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے۔ راتیں ان کی یوں گزرتی ہیں، اور دن حلال روزی کمانے میں گزرتا ہے، اور جو حلال روزی حاصل ہوتی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اپنے اموال میں انہوں نے سائل کا اور نادار کا حق رکھا ہے، حق رکھا ہوا ہے کہ اتنا میں نے سائلین کو دینا ہے، ناداروں پر اتنا خرچ کرنا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے، ان خدا کی رضا پانے کے لیے، جنت اللہ کا مقام رضا ہے، خدا کی رضا پانے کے لیے صرف بدنی عبادت ہی کافی نہیں، بلکہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ صاحبو، انفاق سے صرف آخرت ہی نہیں دنیا بھی سنورتی ہے، غیبی قوتیں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی بیابان جگہ میں چل رہا تھا، دیکھا کہ ایک بادل آیا، اور اس بادل سے آواز آتی ہے کہ اسق حدیقت فلاں، جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس بادل میں آواز آتی ہے، بادل کچھ ہی آگے گیا، سنگریلی زمین تھی، بادل برسا، ایک نالے میں پانی جمع ہوتا ہے، اور وہ نالے میں پانی آگے جا رہا ہے۔ اب یہ ایک عجیب چیز تھی، تو یہ صاحب تجسس میں اس پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب وہی پانی اپنے کھیتوں میں لگا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا کہ جو بادل میں انہوں نے سنا تھا۔ اللہ نے بائی نیم آرڈر دیا بادل کو کہ جاؤ فلاں کے کھیت کو، اس کے باغ کو سیراب کرو، وہی نام بتایا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ پانی جسے آپ اپنے کھیتوں میں لگا رہے ہو، یہ اللہ نے آرڈر کیا، میں نے اس بادل سے آواز سنی
تیرا نام لے کر اللہ نے یہ پانی یہاں تک پہنچایا ہے، تو تم کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ بادلوں کو تمہاری خدمت پر معمور کر رہا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے بتایا کہ دیکھو جتنی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، یعنی حکم یہ ہے ہمارے لیے جو لازم ہے کہ وہ 10واں یا 20واں حصہ پیداوار کا خرچ کرنا، یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، فصل کی زکوٰۃ ہے، 10واں یا 20واں، بارانی ہے 10واں، نہری زمین ہے تو 20واں، لیکن وہ اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا کہ 3 حصے کر لیتا ہوں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، 1 حصہ اپنے لیے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور 1 حصہ پھر اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ بس میرا تو یہ عمل ہے، میرا یہ عمل ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، واجب سے فرض سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہے، تو اللہ غیبی قوتوں سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیسے میری مدد ہو رہی ہے، لیکن غیبی قوتیں اس کی مدد کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ شخص کہ جس کی غیب سے مدد کی جا رہی ہے، یہی تو اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے ذہن میں ولی کے بارے میں کانسیپٹ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جبہ قبہ ہوگا اور کوئی بڑا پگڑ ہوگا، 2-4 مرید آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے، بہترین گاڑی ہوگی، کوئی خانقاہ بنی ہے اور پیر صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس سے بڑا کون ولی ہے کہ اللہ بادلوں کو جس کی خدمت پر بائی نیم معمور کر رہا ہے، اس سے بڑا ولی کون ہے؟ اور یہ ولایت کہاں حاصل ہو رہی ہے؟ کھیتوں میں، کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر نہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جو کام بھی کر رہے ہوں، وہ کام اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کی ولایت وہاں بیٹھے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اور یہ کتنی اچھی ولایت ہے کہ دنیا میں جس کا کوئی شہرہ نہ ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ پیدا ہوتی ہو، اور یہ جہاں ہے جس حال میں ہے اس کا تعلق مسلسل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑی ولایت ہے۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جن میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے ہیں جو اب نارمل ہیں، ذہنی صلاحیتیں ان کی ایسی نہیں ہیں کہ وہ کما سکیں۔ ایک ہی گھر میں 2-3 بھائی ہیں، ایک کا حال بہت اچھا ہے، دوسرے بھائیوں کا حال اچھا نہیں ہے، خاندان میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر بوجھ ہے، ایک انسان ہے، کمزور ہے، انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ کچھ کماتا تو نہیں، یا بہت کم کماتا ہے، تو یہ ہمارے گھر پر، ہمارے معاشرے پر بوجھ ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، جن کے پاس رزق زیادہ ہے، اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد فرماتا ہے، یہ تمہارے اندر یہ جو ضعفاء ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر خرچ کرو، یہ آزمائش ہے انسان کی، کہ مال تو دیا، اللہ فرماتا ہے کہ مال تو میں نے دیا ہے، اب کیا تم اس مال کو اپنا سمجھتے ہو یا اللہ کا عطیہ سمجھتے ہو؟ اگر اللہ کا عطیہ سمجھتے ہو تو یہ لوگ، معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں، ان کا خیال رکھو، ان پر خرچ کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اگر اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھو گے تو میں یہ مال واپس بھی لے سکتا ہوں۔ قرآن میں بھی مثالیں موجود ہیں، حدیث میں بھی مثالیں موجود ہیں۔
صاحبو، آج دو عبادتیں بہت اہم ہیں. ایک صدقہ فطر ہے اور دوسری نماز عید ہے. نماز عید جسمانی صحت و نعمت کا شکرانہ ہے. نماز عید اور صدقہ فطر یہ مالی نعمت کا شکرانہ ہے. اللہ نے مال دیا اور اتنا دیا کہ ہم دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس نعمت کا شکرانہ صدقہ فطر ہے. اور اللہ نے صحت دی، جسمانی سلامتی عطا فرمائی، اس نعمت کا شکرانہ نماز عید ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ وہاں 2 دن مسرت کے دنوں کے طور پر منایا کرتے تھے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیسے دن ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم دور جاہلیت سے ان دنوں کو روز مسرت کے طور پر منا رہے ہیں، عید کے طور پر منا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرما دیے. ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے. رمضان میں روزے رکھے، اللہ کا حکم پورا کیا، یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور رمضان میں بے شمار نعمتیں اور برکتیں اللہ نے عطا فرمائیں، روحانی اور ظاہری. تو اس پر 1 شوال کو رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ کا شکر ادا کرو اور نماز پڑھو. عام دنوں میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن عید کے دن جو مسرت کا دن ہے اس میں ہم 6 نمازیں پڑھتے ہیں. یہ واضح اشارہ ہے کہ اسلام میں مسرت کا تصور، خوشی کا تصور غل غپاڑا ہلا گلا نہیں ہے، بےہودگی نہیں ہے، آوارگی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں مسرت کا تصور یہ ہے کہ جس پروردگار نے یہ خوشی عطا فرمائی ہے اس کے سامنے عام دنوں کی نسبت زیادہ جھک جاؤ. یہ اسلام میں تصور ہے. نماز عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مباحات فرماتا ہے، اظہار فخر فرماتا ہے. پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جس اجیر نے اپنا کام پورا کیا اس کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے اس کا پورا اجر دے دینا چاہیے. تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا فریضہ پورا کیا اور آج وہ مجھ سے مانگنے کے لیے نکلے ہیں، آج وہ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میرے کرم کی، قسم ہے میری بلندی شان کی، قسم ہے میری رفعت مکان کی، لأجیبنہم، میں یہ 5 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں تو مغفور لہم، اللہ کے ہاں سے یہ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں. یہ نماز عید، یوم عید کی بڑی فضیلت. لیکن یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایک کام اور بھی کرنا ہے اور وہ ہے صدقہ فطر. اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا، بہتر یہ ہے کہ پہلے ادا کر دیا جائے. اگر ادا نہیں کیا تو ابھی اپنے دل میں ارادہ کر لیں
کہ جو ہی ہم یہاں سے فارغ ہوں گے ہم صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یعنی صدقہ فطر ہے، اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے ہمیں روکا کہ کوئی بد کلامی نہ ہو، کوئی بےہودگی نہ ہو، کوئی غلط بات نہ کرو، لیکن ہم انسان ہیں، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو رمضان کی غلطیوں کے لیے یہ صدقہ فطر یہ کفارہ بن جاتا ہے، ان روزوں کو پاک کر دیتا ہے، اور ہمارے روزے پاک ہو گئے، وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور غریبوں مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے یہ صدقہ فطر اس دن میں رکھا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ شہر رمضان معلق بین السماء والارض، رمضان کا مہینہ، اس کی عبادتیں آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، لا یرفع الا بزکوٰۃ الفطر، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا وہ بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی۔ ملا علی قاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ حکمت سمجھ آئی کہ روزے پاک ہو گئے، قبول کے لائق ہو گئے، غریبوں مسکینوں کی خوشی کا سامان بھی فراہم ہو گیا، اس لیے صدقہ فطر لازم ٹھہرایا۔ لازم ہے کہ امیر گھرانے کا ہر فرد، امیر گھرانے کا ہر فرد، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، عید کی رات ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، امیر گھرانے کا ہر فرد ایک غریب کے ایک دن کا کھانا برداشت کرے، یہ لازم ہے۔ امیر گھرانے کا ہر فرد ایک غریب کے ایک دن کا کھانا برداشت کرے۔ اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے ہم سب کے سامنے ہے، اس لیے صدقہ فطر کی ایک تو ہے صدقہ فطر کی مقدار واجب۔ مقدار واجب 2 سیر گندم، یہ اس کی قیمت۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑھا چڑھا کر وہ صدقہ فطر، اب میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ لکھی جاتے ہیں، آپ خود حساب کر سکتے ہیں کہ 2 سیر گندم، یہ ہمارے ہاں پیمانہ 2 کلو چل رہا ہے، اگرچہ یہ زیادہ ہے، چلیے 2 کلو گندم کی قیمت یہ صدقہ فطر ہے مکمل، یہ مقدار واجب ہے۔ تو اس لیے مقدار واجب ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب یہ کوئی بہت امیر ہے اس پر بھی اتنا ہی واجب ہے، غریب ہے یعنی بالکل اس کے پاس معمولی ایک کم سے کم نصاب موجود ہے، اس پر بھی اتنا ہی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں تو ریشو بڑھتی چلی جاتی ہے، صدقہ فطر میں بڑا امیر یا چھوٹا امیر سب پر ایک جیسا صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر، اس مہنگائی کے زمانے میں ہمیں صرف مقدار واجب کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ روح صدقہ کو دیکھنا چاہیے۔ روح صدقہ غریب کو خوش کر دو۔ اس لیے جس کے پاس پورا نصاب ہے، جس کے پاس پورا نصاب ہے وہ تو پورا دے، اور جسے اللہ نے کھلا نصاب دیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھلا صدقہ کرے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یاد رکھیے آج عید اس کی ہے جو کسی یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھے، آج عید اس کی ہے جو کسی غریب کا ہاتھ تھام لے، آج عید اس کی ہے جو کسی بے سہارا کا سہارا بن جائے، آج عید اس کی ہے جو کسی اندھیرے گھر کا نور بن جائے، آج عید اس کی ہے جو کسی دکھی دل کا سرور بن جائے۔ اس لیے عید کے موقع پر جہاں اللہ نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، ہم معاشرے کے نادار اور محروم افراد میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات، یہ تو صدقہ فطر ہے، لیکن یہ سب کچھ، یہ ثواب تب حاصل ہوگا جب ہم اس صدقے کو صحیح جگہ پر صرف کریں۔ جیسے ایک دانہ 700 دانوں میں بدلتا ہے جب موسم ٹھیک ہو، زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو،
اسی طرح صدقہ فطر کو صحیح مصرف تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر آتے جاتے چلتے پھرتے آدمی کو دے دینا معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ اپنا صدقہ فطر ضائع کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حقیقی عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔